السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعائے ضرور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليك الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی حاضر الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ خداوند متعال ہماری اس جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بانیان مجلس کی اس سعی و کوشش کو خرچ خراجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مستجاب فرما۔ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، شفاعت ائمہ معصومین علیہم السلام نصیب فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ خداوند متعال جو مومنین مومنات اس بارگاہ حسین میں جو تمنائیں آرزویں لیے بیٹھے ہیں، پروردگارہ بحق جناب عالیہ کبریٰ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ بالاخص ملک سجاد صاحب کی جو دلی تمنائیں آرزویں ہیں، پروردگارہ انہیں پورا فرما۔ بحق جناب رباب صلوات اللہ علیہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں معرفت امام زمانہ عطا فرما، اور اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ معرفت امام کے ساتھ امام کی قدم بوسی سے مشرف نہ ہو جائیں۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، رزق میں وسعت و برکت کے لیے، تمام حاجات کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ چل ہی نہیں رہا، اس کو ہٹا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه۔ الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا مولا القونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذی قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وعلی لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی فرقانہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بآواز بلند صلوات بھیجیں۔
سامعین گرامی قدر، تمام حمد اس خالق العباد اللہ کے لیے وقف ہے جو لائق حمد ہے، اور تمام درود ان ذوات مقدسہ پر کہ جنہیں بنا کر، جنہیں دیکھ کر اور جنہیں بھیج کر اسے اتنا پیار آیا کہ خود بھی درود پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ مل کے صلوات بھیجے محمد۔ اگر زحمت نہ سمجھیں، چونکہ آپ خود ماحول دیکھ رہے ہیں، تو چند قدم آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن سکے۔ درود پڑھتے آئیں اور آگے تشریف لے کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی بات۔ آپ بھی برادران جو نوجوان ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، درود بھیجیے گا مل کے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ عزیزان گرامی قدر، ساکنان بزم معرفت، اللہ نے، خالق بشر نے، خالق لم یزل لا یزال نے اپنے بشر کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا، جس دین کا نام اسلام رکھا۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے اپنی مخلوق کے لیے جو دین پسند کیا وہ دین بھی دین اسلام ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق اس دین پر عمل کرے اور عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ اسلام دینا فَلْيُقْبَلْ مِنْهُ، اگر تم میں سے کوئی غیر اسلام دین کو، اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا تو اللہ ہرگز اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر اگلے ہی حصے میں فرمایا وَهُوَ الْآخِرَةُ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ چند منٹ کی تمہید ہے جو کہ موضوع کو، مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور میں آپ کی پوری توجہات چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سرکار دو عالم نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر سے اسلام کا کام شروع کیا۔ کہاں سے جی؟ صفر سے۔ سرکار دو عالم نے عرب کے جزیرے میں 0 سے 23 سال تک اسلام پہ کام کیا۔ 13 سال مکی زندگی کے، 10 سال مدنی زندگی کے، ان 23 سالوں میں حضور نے اسلام کو نقطہ معراج پہ پہنچایا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ان 23 سالوں میں میرے نبی کی ذات نے اسلام کو نقطہ معراج پہ پہنچایا۔ دیکھیے اکاڑا والو، یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا، قومیں، ان میں تبدیلی 2-3 سالوں میں نہیں آتی۔ بیدار ہو کے بیٹھیے گا، قوموں میں تبدیلی 2-3 سالوں میں نہیں آتی، صدیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ تو معجزہ ہے میرے رسول کی ذات کا کہ اتنی جہالت میں اور کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو توحید اور ایمان کے رستے پہ کھڑا کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی قادر، کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو توحید و ایمان کا رستہ دکھایا، جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو علم کے رستے پہ لگایا، گمراہی میں غلطان لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا۔ دیکھیے اسلام کے ابتدائی عرصہ میں جتنی بھی شخصیات نے اسلام کے لیے خدمات دی ہیں، ان شخصیات میں 6 شخصیات کا کردار بڑا اہم ہے۔ توجہ کیجئے گا، 6 شخصیات کا کردار بڑا اہم ہے اسلام کے آغاز میں۔ ان 6 شخصیات میں، ان ناصران دین میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ان 6 شخصیات میں 3 مرد۔ دیکھیے اسلام کی نصرت کے لیے ہر دور میں لوگ موجود رہے اور موجود ہیں، آج تک بھی ایک پردہ غیب میں موجود ہے، لیکن میں ابتدا کی بات کر رہا ہوں۔ ابتدائے اسلام میں 6 شخصیات نے اہم کردار ادا کیا، جن میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک تاریخ کا عجب پہلو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جس مرد نے مکے میں اسلام کی نصرت کی نا، پھر مدینے میں اسی کی بیٹے نے اسلام کی نصرت کی۔ بیدار ہوئیے گا اکاڑے والو، جس مرد نے مکے میں اسلام کی نصرت کی،
پھر اسی کے بیٹے نے مدینے میں اسلام کی نصرت کی، جس مرد نے مدینے میں اسلام کی نصرت کی پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اسلام کی نصرت کی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس مخدومہ نے، جس معظمہ نے مکے میں اسلام کی نصرت کی پھر اسی کی بیٹی نے مدینے میں اسلام کی نصرت کی۔ ہائے ہائے، بیدار ہو کے بیٹھی ہے۔ جس مخدومہ نے مدینے میں اسلام کی نصرت کی، رسول کی نصرت کی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اسلام کی نصرت کی۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے آج کا موضوع ہے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، اور میری یہ کوشش رہے گی کہ میرا ہر لفظ جناب عالیہ کے گرد طواف کرتا رہے۔ جس مخدومہ نے، اس لیے عزیزان گرامی قدر، کائنات میں بڑے بڑے خاندان گزرے، تمہید پہ ہوں، ابھی میں موضوع کی طرف آؤں گا۔ کائنات میں بڑے بڑے خاندان گزرے، بڑے بڑے شجرے گزرے، بڑے بڑے نسب گزرے، لیکن خدا کی قسم میرے مولا علی نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا اسرتہ اسرا و شجرتہ شجرا۔ کائنات میں بڑے بڑے خاندان گزرے، بڑے بڑے سلسلہ نسب گزرے، بڑے بڑے شجرے گزرے، لیکن جو سلسلہ نسب محمد کا ہے نا وہ کسی خاندان کا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، جو شجرہ میرے رسول کا ہے وہ کسی خاندان کا نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ ایسا سلسلہ نسب ہے جس نے ابتدائے اسلام میں محمد مصطفیٰ کی نصرت کا وعدہ کیا اور قیامت تک اس وعدے کو نبھایا۔ جس مخدومہ نے، جس معظمہ نے مکے میں میرے رسول کی نصرت کی، اکاڑے والوں اس بی بی کا نام کیا تھا؟ ملیکۃ العرب، سیدۃ القریش، ام المؤمنین، ام الائمہ، خدیجۃ الکبریٰ۔ صلوات بھیجے بی بی کی ذات پہ۔ اللہ نے بی بی خدیجہ کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو انا اعطیناک الکوثر کا مصداق ٹھہری۔ پھر جناب صدیقہ طاہرہ کو اللہ نے ایک با عزت با عظمت بیٹی عطا فرمائی جسے اللہ کے رسول نے نام زینب عطا فرمایا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی قدر، دیکھیے ریاخین شریعہ ایک عربی کی کتاب ہے، صاحب کتاب نے لکھا کہ کائنات آدم و عالم سے لے کر جناب آدم سے لے کر آج تک آ جائیں، بڑے بڑے خاندان گزرے، بڑی بڑی شریعتیں گزری، بڑے بڑے سلسلہ نسب گزرے، بڑے بڑے شجرے گزرے، لیکن اللہ نے کسی بھی خاندان میں ڈائریکٹ 3 مستورات کو اتنی عزت عطا نہیں فرمائی۔ بیدار ہوئیے، اللہ نے ڈائریکٹ براہ راست 3 مستورات کو اتنی عزت، اتنا کمال، اتنی عظمت عطا نہیں فرمائی جتنی محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی ان بیبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور کیجئے گا جان گرامی قدر، دیکھیے خاندان میں ایک بندہ نام والا ہونا، پھر دوسرا نام والا پیدا ہونا صدیاں لگ جاتی ہیں، ہے نا؟ ایسے اپنے ملک کو ہی دیکھ لیجئے، ڈاکٹر علامہ اقبال، کتنا نام ہے، کتنی عزت ہے، کتنا وقار ہے، لیکن بیٹا چیف جسٹس بنا، تعارف کیا ہوا؟ اقبال کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے، اقبال کا بیٹا، قائد اعظم کو ہر کوئی جانتا ہے لیکن اولاد کو کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی قسم، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اپنا مقام ہے، فاطمۃ الزہرا کی اپنی شان ہے، زینب کبریٰ کی اپنی عزت ہے۔ اور اکاڑا والوں میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، اس جملے کی قدر کرنا۔ جناب زینب جس گھر میں آئی ہیں نا، وہاں پنجتن پاک پہلے سے موجود تھے۔ ہائے ہائے، جناب زینب جس گھر میں آئی ہیں اس گھر میں پنجتن پاک پہلے سے موجود تھے۔ کون پنجتن؟ جس میں ہر فرد سردار ہے، نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء العالمین، بھائی جوانان جنت کے سردار، پنجتن کا گھرانہ۔ جناب زینب جس گھر میں آئیں وہاں پہلے پنجتن موجود تھے۔ بی بی کو 5 معصوم گودے ملی ہیں۔ ہائے ہائے،
بی بی کی پرورش 5 معصوم گودوں میں ہوئی ہے، 5 اماموں نے، 5 معصوموں نے جناب زینب کی پرورش کی۔ ہر فرد ناطق قرآن تھا، سید الانبیاء ناطق قرآن، علی مرتضیٰ ناطق قرآن، فاطمہ زہرا ناطق قرآن، حسن ناطق قرآن، حسین ناطق قرآن۔ پھر اکاڑا والوں مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو، زینب اس حدیث کو کہتے ہیں جس نے 5 قرآنوں کی گود میں پرورش پائی۔ مل کے اللہم صلی۔ توجہ فرما رہے ہیں جان گرامی یہ قدر، وہ حدیث ہے جناب عالیہ جس نے 5 قرآنوں کی گود میں پرورش پائی، اور وہ بی بی ہے جناب عالیہ جس کے لیے سید الانبیاء نے فرمایا ھذا زین و اب، یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ ہائے 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 ہائے، کس خیال میں بیٹھے ہیں آپ؟ ھذا زین و اب، یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ دیکھیے اکاڑے والوں، اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ زینت کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیا فرماتا ہے خدا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے آسمان کی دنیا کو ستاروں سے مزین کیا۔ توجہ کیجئے گا، ایک قیمتی نقطہ دے رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا جان گرامی یہ قدر۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آسمانوں کی دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی۔ پھر کیا فرمایا؟ لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے آسمانوں کی دنیا کو چراغوں سے زینت بخشی۔ توجہ کیجئے گا، قرآن ہے جان گرامی یہ قدر۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ خدا فرماتا ہے یہ مال، یہ دولت، یہ بیٹے، یہ ہرے بھرے کھیت، یہ تیز دوڑتے گھوڑے، یہ بیویاں، اللہ فرماتا ہے میں نے مردوں کے لیے زینت بنائی۔ جب رسول نے فرمایا نا یہ بھی زینت ہے، یہ بھی زینت ہے، زمین بھی زینت، پتہ چل گئے نا عزیزان گرامی یہ قدر، زمین بھی زینت ہے، چاند بھی زینت ہے، ستارے بھی زینت ہے، یہ اولاد بھی زینت ہے، یہ مال بھی زینت ہے، یہ بیویاں بھی زینت ہے، یہ کھیت بھی زینت ہے، یہ تیز دوڑتے گھوڑے بھی زینت ہے۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ اتنی زینتوں کو اگر ایک جگہ جمع کرنا ہو تو اس کا فارمولہ کیا ہوگا؟ میرے رسول نے فرمایا آپ میں تجھے بتاؤں، زینت الارض رجال و زینت الرجال علی ابن ابی طالب۔ میرے مولا نے فرمایا سن، زمین کی زینت مرد ہے، مردوں کی زینت میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ ہائے ہائے مل کے آباد و شاد رہے، اب مل کے علی ولی اللہ۔ پانی مل کے اب پتہ چلا رسول نے کیوں فرمایا تھا زینوا مجالسن بے ذکر علی ابن ابی طالب۔ اگر اپنی مجلسوں کو منحوس ہونے سے بچانا چاہتے ہو پھر اس کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، دیکھیے لائٹ نہیں ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ نعرے صرف وہ لگائیں جو آگے بیٹھے ہوں۔ بندے نے میرے 10ویں امام سے پوچھا مولا میں نعرے لگاتا ہوں، وہ چاہ رہا تھا کہ مولا اس کی تعریف فرمائے۔ امام نے فرمایا خود پہ نہ خوش ہوا کر، ہمارا شکریہ ادا کیا کر، ہم نے تجھے اس کام کے لیے چن رکھا ہے۔ توجہ فرما رہا ہے جانے گرامی کا، پتہ چلا کائنات کی زینت کا نام ہے علی، کائنات کی ہر زینت سمٹی اور علی میں آ گئی۔ ایک جملہ سننا اور قدر کرنا، کائنات کی زینت کا نام علی ہے، علی کی زینت کا نام زینب کبریٰ۔ ہائے ہائے ہائے،
کائنات کی زینت کا نام. بسم اللہ. ہر باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی اور بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی. بسم اللہ. مریم کی آنکھوں میں حیا کھولنے والی اور فاتح خیبر کی طرح بولنے والی. زہرا تیری قسمت تو ازل سے ہی بھلی ہے. بیٹے جو محمد ہے تو بیٹی بھی علی. علی پوری اپنے دل کو پورا پاگے مل کے محمد جاگے حیدری. کائنات آدم و عالم میں اول و آخر میں دو بیویاں ہیں اکاڑے والوں جن کو یہ عظمت حاصل ہوئی ہے. ماں ام ابیہا، بیٹی زینب ابیہا. ہائے ہائے. ماں ام ابیہا. اذان ہو لے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی. ماں ام ابیہا، بیٹی زینب ابیہا. توجہ فرما رہے ہیں. چلے اذان ہو جائے. سبھی کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. نظر اللہ نیاز حسین آگے تشریف لے آئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ. دیکھیے اجزان گرامی قدر، دو بیویاں ہیں کائنات آدم و عالم میں. وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں. اول و آخر میں جنہیں یہ مقام و منزلت حاصل ہوئی. ماں باپ کی زینت. ماں ام ابیہا، بیٹی زینب ابیہا. ہائے ہائے. ماں وہ جو محمد الرسول اللہ جیسے بابا کی ماں، بیٹی وہ جو علی ولی اللہ جیسے بابا کی زینت. ہائے ہائے. بولو میرے ساتھ. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قدر کیجئے گا. دیکھیے میرے مولا علی کی جتنی کوالٹیز ہیں، جتنے فضائل ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے اوصاف ہیں، جتنی ریاضتیں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، علی کی ہر عبادت کی زینت کا نام زینب ہے. ہائے ہائے. علی کی ہر عبادت کا نام زینب ہے. جو چپ کر گئے جنہیں سمجھ نہیں آئی، علی اگر وجہ اللہ ہے تو وجہ اللہ کی زینت زینب. ہائے ہائے. اگر علی ید اللہ ہے تو ید اللہ کی زینت زینب. اگر علی اذن اللہ ہے تو اذن اللہ کی زینت زینب. اگر علی عین اللہ ہے تو عین اللہ کی زینت زینب. اگر علی مولا ہے تو مولا کی زینت زینب. اگر علی کا ذکر عبادت ہے تو اس عبادت کی زینت زینب. دو ہی ہیں جو اس کائنات میں علی کے لہجے کے مالک ہیں. ما فوق العرش اللہ مالک ہے، زمین پہ زینب کبریٰ مالک ہے. ہائے ہائے. علی کو اتنا ناز اپنی نہج البلاغہ پہ نہیں، اکاڑا والوں جتنا زینب کبریٰ پہ ناز ہے. ہائے ہائے ہائے. توجہ فرما رہے جانے گرامی قدر. ایک جملہ کہوں، قدر کیجئے گا. میری آقا زادی کی فضائل کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے جو جناب سیدہ سے متعارف ہو. جناب سیدہ زینب کبریٰ کی فضائل کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے ملک صاحب. یہ ثانی زہرا ہے. ہائے ہائے. یا علی 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 جو صاحبان معرفت بیٹھے، یہ ثانی زہرا مل کے. میں تقابل کا قائل نہیں، لیکن پھر بھی میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں، جناب طاہرہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. بی بی، دنیا نے ثانی زہرا دیکھی ہے. آئے آئے. دنیا نے ثانی زہرا دیکھی ہے، لیکن ثانی زینب کوئی نہ آ سکا. ہائے 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 ہائے. کہاں سے لاؤں اس سے بڑھ کے بات. دنیا نے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوال مریم جواب جناب زہرا. سوال مریم جواب جناب زہرا. سوال زہرا جواب جناب زینب. جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب. ہائے ہائے. غور فرما رہے ہیں. صلوات بھیجے سیدہ کی بارگاہ میں.
کتنا کمال کا سلسلہ نسب ہے. درمیان میں ہے سیدہ طاہرہ، ایک طرف ہے مادر گرامی خدیجۃ الکبریٰ، ایک طرف ہے زینب کبریٰ. ایک ہمارے اہل تشیع کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عبداللہ مامقانی، علم الرجال پہ انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی، رجال مامقانی. انہوں نے ایک جملہ لکھا جناب زینب کی شان میں، سنیں گے؟ انہوں نے فرمایا زینب وما زینب وما ادراک ما زینب. زینب کیا ہے تم کیا جانو زینب کیا ہے. ہائے ہائے کس خیال میں بیٹھے ہیں آپ. وما ادراک ما زینب، تم کیا جانو زینب کیا ہے. ہائے ہائے. جناب درمیان میں جناب طاہرہ سیدہ، ایک طرف مادر خدیجۃ الکبریٰ، دوسری طرف جناب زینب کبریٰ. اللہ نے جناب زہرا کو ماں وہ عطا فرمائی جو بنا لا الہ الا اللہ تھی، بیٹی وہ عطا فرمائی جو بقائے لا الہ الا اللہ. ماں وہ عطا فرمائی، ملک صاحب قبلہ سیدزادہ، جو بنا لا الہ الا اللہ، اور بیٹی جو بقائے لا الہ الا اللہ. ہائے ہائے، اس سے قیمتی جملہ نہیں میرے دامن معرفت میں. دیکھیے عزیزان گرامی قادر سامعین محترم، بی بی کا ایک لقب ہے، توجہ کیجئے گا، بڑے قیمتی جملے ہیں. آپ نے ماحول نہیں دیکھنا، لائٹ سے نہیں گھبرانا، مجمع سے نہیں، میرے جملوں پہ توجہ کرنی ہے. خون جگر دے کے پوری رات میں بیمار تھا، لیکن جناب سیدہ زینب کبریٰ کا ذکر ہی ایسا ہے کہ بندہ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا. توجہ فرما رہے ہیں. بی بی کا ایک لقب ہے ملک صاحب، عقیلۃ القریش، عقیلۃ بنی ہاشم. توجہ فرما رہے ہیں، عقیلۃ بنی ہاشم. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پہ جائیں نا، قد آدم بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے عقیلۃ بنی ہاشم. ہائے ہائے. اکاڑے والوں، اس خاندان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عقل مند خاندان نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ہے کوئی محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر عقل مند؟ یہ تو مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ محمد کی عقل پہ اعتراض کر دیا. ہائے ہائے. اگر محمد مصطفیٰ کی عقل پہ اعتراض ہے تو پھر عقل مند کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اس گھرانے سے بڑھ کے کوئی عقل مند خاندان نہیں. اس گھرانے میں یہ ہے عقیلۃ بنی ہاشم. میں نے بڑا سوچا اکاڑے والوں، بی بی عقیلہ کیوں ہے، عاقلہ کیوں نہیں؟ عاقلہ ہونا بھی بہت بڑا کمال ہے. تو پھر میری نگاہ عربی گرامر کے ان جملوں پہ پڑھی، ان کو پڑھنا ضروری ہے. ان میں لکھا تھا اللہ نے علی کو عالی نہیں علی بنایا ہے. ہائے ہائے اکاڑے والوں بیدار ہونا. اللہ نے علی کو عالی نہیں علی بنایا ہے. محمد مصطفیٰ نے ناصر نہیں نصیر مانگا تھا. عالی وہ ہوتا ہے جو کبھی بلند ہو اور کبھی نہ ہو. علی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے بلند ہو. ہائے 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 ہائے. واہ. توجہ فرما رہے ہیں. عالی وہ ہوتا ہے جو کبھی بلند ہو اور کبھی بلند نہ ہو. علی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بلند ہو. ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے. نصیر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ مدد کرے. عقیلہ اسے کہتے ہیں حالات کچھ بھی ہوں عقل ساتھ نہ چھوڑے. اب مصائب میں فضائل کا جملہ ہے. عقیلہ اسے کہتے ہیں اون محمد کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ جائیں زینب پھر بھی عقیلہ رہے. ہائے ہائے ہائے. مصائب نہیں فضائل ہے. اکبر کے سینے میں برچھی ٹوٹ جائے زینب پھر بھی عقیلہ رہے. ہائے ہائے. اس سے بڑا جملہ نہیں میرے دامن معرفت میں. حسین 70 قدم پہ ذبح ہوتی دیکھتی رہے زینب پھر بھی عقیلہ رہے. اس سے بڑھ کے جملہ کہوں، شام کے شرابیوں کے مجمع میں، شام کے بدماشوں کے مجمع میں بن چادر پھرائی جائے زینب پھر بھی عقیلہ رہے. اور فرما رہے ہیں
یہ آپ کی معرفت ہے، لیکن ابھی میں چند جملے فضائل کے کہوں گا عزیزان گرامی یہ کل۔ عقیلۃ بنی ہاشم، دیکھو اکاڑے والو، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں پڑھا لکھا ہونا کمال ہے، لیکن پڑھے لکھوں میں پڑھا لکھا ہونا بہت بڑا کمال ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کیا کہا؟ ان پڑھوں میں پڑھا لکھا ہونا کمال ہے، لیکن پڑھے لکھوں میں پڑھا لکھا ہونا بہت کمال ہے۔ جس خاندان میں نام کی عقیل گزرے ہوں وہاں عقیلہ کہلوانا فاطمہ کی بیٹی کا کمال ہے، اور جس خاندان میں سبھی خوبصورت ہوں وہاں قمر بنی ہاشم کہلوانا ام البنین کے لال کا کمال ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عقیلۃ بنی ہاشم، اور عقل کا اندازہ لگائیے، یہ جو بی بی فاطمہ الزہرا نے خطبہ فدق دیا ہے، اسے خطبہ لما بھی کہا جاتا ہے۔ خطبہ فدق کو خطبہ لما بھی کہا جاتا ہے۔ سنو گے اکاڑے والو، خطبہ فدق ہم تک جناب علی نے نہیں پہنچایا۔ ہائے ہائے، صاحبان معرفت کے لیے جملے ہیں۔ خطبہ فدق ہم تک جناب علی نے نہیں پہنچایا، خطبہ فدق ہم تک جناب حسن نے نہیں پہنچایا، خطبہ فدق ہم تک جناب حسین نے نہیں پہنچایا، جناب فضہ نے نہیں پہنچایا، جناب زینب نے پہنچایا ہے۔ ہائے ہائے، خطبہ فدق اکاڑے والو ایک دھیمی آواز میں ایک جملہ سنیے۔ خطبہ فدق وہ خطبہ ہے جس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کے لیے علماء کا بورڈ بیٹھتا ہے۔ بسم اللہ، جس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کے لیے علماء کا بورڈ بیٹھتا ہے، اور بی بی نے 5 سال کے سن میں وہ خطبہ نقل کر کے بتایا۔ یہ سن و سال اور خاندانوں میں دیکھے جاتے ہیں، جہاں عقیلہ موجود ہو وہاں عمریں نہیں دیکھی جاتی۔ ہائے 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 ہائے، توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی ایک آدھ۔ عقیلۃ بنی ہاشم، بی بی کا ایک اور لقب ہے شریکۃ الحسین۔ ہائے ہائے، شریکۃ الحسین، یہ آپ نے مصائب کے طور پہ سنا ہے نا یہ جملہ، میں آج آپ کو اس کا ایک اور پہلو بتاؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں جناب موسیٰ کو مخاطب ہو کر فرمایا، موسیٰ اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے دربار میں تبلیغ کرو۔ کیوں؟ انہ طغی، اس نے سرکشی کی ہے، اس نے سرکشی کی ہے، اس نے بغاوت کی ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک ڈیمانڈ ہے۔ اللہ نے کہا کیسی ڈیمانڈ؟ کہا فرمایا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ توجہ فرما رہے ہیں اکاڑے والو، وشدد ازری وشرکہ فی امری، فرمایا پروردگارا میری ڈیمانڈ یہ ہے، میرے شرح صدر فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور میرے بھائی ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو جو میری اہل میں سے ہے اسے میرا شریک نبوت بنا۔ ہائے 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 ہائے، میرے بھائی ہارون کو میری نبوت کا شریک بنا۔ پتہ چلا اللہ جب اپنے نبی کو فرعون کے دربار میں بھیجتا ہے پھر اس کے بھائی کو اس کی نبوت میں شریک ٹھہراتا ہے۔ جب ہارون موسیٰ کے ساتھ فرعون کے دربار میں گیا تھا تو موسیٰ کی شریک نبوت بنا تھا۔ جب زینب شام میں یزید کے دربار میں گئی، زینب شریک امامت حسین بن کے گئی۔ غور فرما رہے ہیں؟ صاحبان معرفت کے لیے جملے ہیں۔ دیکھیے ذرا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیے، جناب آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اسلام پرموٹ ہوا ہے، اسلام پرموٹ ہوا ہے، اسلام تمام نہیں ہوا، ہائے ہائے مکمل نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہے نا جی، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اسلام پھیلا ہے، اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اسلام مکمل کہاں ہوا ہے؟ اسلام مکمل ہوا ہے غدیر میں جا کر، جب اللہ نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرا حبیب آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئیں، آج تمام دین مکمل ہو گیا۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا اکاڑے والوں، وہ جملہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس بھائی کو ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دین غدیر میں مکمل کیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، پوری توجہ
کی کشتی میں بھی تھا لیکن مکمل نہیں تھا، اللہ راضی نہیں تھا۔ دین آدم کی توبہ میں بھی تھا لیکن مکمل نہیں تھا، اللہ راضی نہیں تھا۔ دین ابراہیم کے آگ میں جانے میں بھی تھا لیکن مکمل نہیں تھا، اللہ راضی نہیں تھا۔ دین عیسیٰ کے سولی پہ چڑھ جانے میں بھی تھا لیکن مکمل نہیں تھا، اللہ راضی نہیں تھا۔ دین موسیٰ کے فرعون سے ٹکرانے میں بھی تھا لیکن مکمل نہیں تھا، اللہ راضی نہیں تھا۔ جب اللہ محمد کے دین سے علی کے بغیر راضی نہیں ہوتا، تیرے میرے دین سے علی کے بغیر کیسے؟ ہائے 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 ہائے، اس کو لگاؤ یار، یہ کس لیے؟ مل کے اکاڑے والوں، تیرے میرے دین سے علی کے بغیر راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ کروڑوں کتے بھونکتے رہے، کبھی بھی علی علی کرنا نہ چھوڑنا۔ تیرے میرے پانچویں امام نے فرمایا ایک مرتبہ خلوص سے یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ زندہ سلامت رہیں، آباد و شاد۔ اس طرح نہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں علی کا نام لینا ہے تو باجماعت لینا ہے، اور علی کا نام لینا ہے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے لینا ہے۔ اس لیے کہ جب غدیر میں نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو ایک ہاتھ نہیں اٹھا تھا، ایک نبی کا ہاتھ اٹھا تھا، ایک علی کا ہاتھ اٹھا تھا۔ آباد و شاد رہے۔ دین آدم سے لے کے خاتم تک دین پرموٹ ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا۔ دین مکمل ہوا ہے غدیر میں۔ اور ایک جملہ کہنے کا حق دیجئے، دین کا مستقبل، دین کا ماضی بچایا تھا حسین نے، مستقبل بچا گئی زینب کبریٰ۔ اور فرما رہے ہیں اگر حسین نہ ہوتے تو دین الہی عرب کے ریگزاروں میں دفن ہو جاتا، اگر زینب نہ ہوتی تو پیغام حسین کربلا میں دفن ہو جاتا۔ اور فرما رہے ہیں ایک اور جملہ بس کہہ دینا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ دیکھیے اجزان گرامی، آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے استاد نے ہمیں بتایا تھا کہ جب وہ شام زیارات پہ جاتے ہیں نا تو ان کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ جناب زینب کے روزے سے چل کے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزے پہ آتے ہیں۔ کہتے ایک دن میں ایک تندور والے کے پاس رک گیا، تندور والے کے پاس رک گیا۔ میں نے اس سے کہا اتعرف الذی یزید ابن معاویہ، کیا تم یزید ابن معاویہ کو جانتے ہو؟ اس نے سر اٹھایا اور دیکھا اور دیکھ کے کہا انا ابن الیزید، میں یزید کا بیٹا ہوں۔ استاد محترم کہتے ہیں میں گھبرایا اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا حسین زادے تو دیکھے تھے، آج یزید زادہ بھی دیکھ لیا۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اتحبک جدی، کیا تو اپنے جد یزید سے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ نے تندور چھوڑا اور باہر نکل آیا۔ اس نے کہا شیخ کس کا نام لے لیا ہے؟ میری صبح ہی تو نے منحوس کر دی ہے۔ یا شیخ انی العن علی جدی یزید ابن معاویہ صباحاً و صحاحاً وکل شہرن وکل سندن۔ اس نے کہا اے شیخ میں اپنے جد یزید پہ صبح بھی لعنت کرتا ہوں، شام کو بھی لعنت، توجہ کیجئے گا ابھی جملہ آگے ہے، صبح بھی لعنت کرتا ہوں، شام کو بھی لعنت کرتا ہوں، ہر شہر لعنت کرتا ہوں، ہر ساتھ لعنت کرتا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں میرا رخ والی نجف کی طرف پھر گیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں تقابل کا قائل نہیں، لیکن یہ وہی شام ہے نا جو آپ نے صفین کے بعد بھی فتح نہیں کیا تھا، وہی شام زینب کے 2 قدموں نے فتح کر دیا۔
حیدری آباد و شاد رہے۔ وہ جس نے ذکر بیعت کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لے آئی وہ شام سے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ذاکر آخر تشریف لا چکے ہیں۔ دیکھیے عزادارو، جب بھی کوئی خطیب خطاب کرتا ہے نا، اس کے لیے چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اچھی غذا کا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ خطاب کر رہا ہو تو اس کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اس خطیب کے لیے اس کی گردن کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ اس خطیب کے لیے اس کے ہاتھوں کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ ہائے میری نسلیں قربان ہو جائیں زینب کبریٰ، سوا مہینے کی جاگی ہوئی زینب، سوا مہینے کی بھوکی پیاسی زینب، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ یزید کے دربار میں ایسا خطبہ دیا کہ سبھی کو علی یاد آ گیا۔ بی بی رو کے فرماتی ہیں یزید تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، جو چاند چڑھانا ہے چڑھا لے، جو کر سکتا ہے کر لے، پھر یہ نہ کہنا مجھے کسی نے روکا تھا۔ پھر بی بی نے ایک جملہ کہا یزید تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارا نام گلی گلی کوچوں کوچوں میں لیا جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ جو مجلس کر رہے ہو نا، یہ زینب کبریٰ کی حسرت ہے، یہ زینب کبریٰ کی حسرت ہے۔ عزادارو ایک جملہ سنو گے، شام کے بازار میں ایک مقام ایسا آیا کہ بی بی چلتی چلتی زمین پہ بیٹھ گئی، چلتی چلتی زمین پہ بیٹھ گئی۔ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا تھک گئی ہو؟ اس وقت بی بی نے رو کے کہا سجاد زینب تھکی نہیں ہے، 19 ماہ رمضان کو میرے بابا کو ضرب لگی تھی، بابا نے زخمی سر میرے کندھے پہ رکھ کے کہا تھا زینب جب شام کے بازار میں شرابیوں کا مجمع بڑھ جائے زینب گھبرانا نہیں ہے، تیرا بابا تیرے ساتھ آئے گا۔ سجاد میں تو بابا کا انتظار کر رہی ہوں، بس اتنا جملہ کہنا تھا۔ یا سیدہ نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابتا، بابا میرا سلام قبول۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ گریہ کیجئے عزادارو، اس لیے کہ یقیناً ماں بیٹی کا پرسہ لینے ضرور آئی ہوگی، ماں پردے میں بیٹی کا پرسہ لینے ضرور آئی ہوگی۔ عزاداران مظلوم کربلا سنیں گے، ایک جملہ سنیں گے عزادارو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ راستہ تو ایک بھی جاتا تھا دربار میں، تو پھر بیویوں کو سارے بازاروں میں کیوں پھرایا گیا، سارے کوچوں میں کیوں پھرایا گیا؟ میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، میں نے کہا آغا جب راستہ ایک جاتا تھا شام میں دربار میں تو بیویوں کو ہر گلی ہر کوچے میں کیوں پھرایا گیا؟ نہ جانے کیسے سنیں گے آپ۔ انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور زمین پہ رکھ دیا، انہوں نے کہا محمد عباس تم جانتے نہیں ہو شام کے بازاروں میں شرابیوں کی اتنی بھیڑ بڑھ گئی تھی، ایسا ماحول بن گیا تھا، شام کی بدماش عورتوں کو شرم آنے لگ گئی۔ انہوں نے یزید کو خط لکھا، کہا یزید اگر تو قیدیوں کا تماشا دکھانا چاہتا ہے ماتم کر، اگر یزید تو قیدیوں کا تماشا دکھانا چاہتا ہے پھر انہیں ہمارے گھروں کے سامنے سے گزار۔ عزاداروں پھر کوئی بازار ایسا نہیں تھا جہاں سے محمد کی بیٹی نہ گزری ہو، ہر کوچہ ہر بازار زینب کے خون سے رنگین ہو گیا۔ بی بی رو رو کے کہتی تھی نانا اب تو زینب سے راضی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون